السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 اور 58 کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ جائے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ تو سب سے پہلے ان آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر ان کے کسی جرم کے، بغیر ان کے کسی گناہ کے، فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا، تو انہوں نے بھی اپنے سر پر بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ کا وبال لیا ہوا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ان کے کسی گناہ کے بغیر کسی جرم کے تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے سر پر ایک بہتان اور صریح گناہ کا وبال لیا ہوا ہے۔ تو ان آیات کو سمجھنے کے لیے، یا کسی بھی آیت یا قرآن کی صورت کو سمجھنے کے لیے، ہمیں سب سے پہلے اس کی جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اس آیت کا شان نزول یا اس آیت کا پس منظر۔ تو ان آیات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو شروع کی اور کلمہ حق کی طرف لوگوں کو بلایا، دین حق کی طرف لوگوں کو بلایا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو وہ لوگ جو تھے وہ کیونکہ بت پرستی میں مبتلا تھے، اور اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اور چیزیں اپنا خدا بنایا ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے اور چیزوں کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ تو نبی اسلام کی دعوت ان کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ ان کے سیدھا جو ہے نا ان کے خداؤں کے خلاف ان کو اپنی نبی اسلام کی دعوت لگتی ہی کہ یہ تو بالکل ہمارے خداؤں کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکالیف اور اذیتیں دینا شروع کر دی تھیں، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے کوڑے مارتے تھے کہ اس دین اسلام اور دین حق سے پھر جاؤ، لیکن وہ احد احد کہتے تھے۔ اس طرح نبی اسلام کو بھی بہت تکالیف پہنچاتے تھے، اس جسمانی تکالیف بھی پہنچاتے تھے اور روحانی تکالیف بھی پہنچاتے تھے۔ جسمانی تکالیف یعنی کہ مار پیٹ وغیرہ، اور روحانی تکالیف سے مراد یعنی نبی اسلام کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، نعوذ باللہ، اور جو ہے نا اسی طرح نبی اسلام کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے الزامات وغیرہ لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پھر یہ آیات نازل کی کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنا دی ان آیات میں کہ تم میرے پیارے نبی کو جو تکلیفیں دے رہے ہو، تو ان تکلیفوں دینے کی وجہ سے تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو، ان نبی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، صحیح ہے، نہ ان کے دین کا کوئی نقصان کر رہے ہو، بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ کیونکہ تم نبی کو تکلیفیں دو گے، چاہے جسمانی تکلیف ہو، چاہے جو ہے وہ روحانی تکالیف ان کو دو، طعن و تشنیع وغیرہ کرو، ان کے گھر والوں پہ الزامات لگاؤ، تو ایسا کرنے سے تم اپنا ہی جو ہے کیا کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اس کی سزا یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، اور اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو خاتمہ بالایمان نصیب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی لعنت ہوگی ایسے لوگوں پر، اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی، اور جو ہے نا دوسری سزا کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرنے والا عذاب جو ہے دے گا وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہر اس عمل سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جس چیز سے کوئی ناراض ہوتا ہے وہ اسی ٹائم ہوتا ہے جب اس کو اس چیز سے یا اس بات سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچے گی، وہ کیسے پہنچے گی کہ جب اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف دے گا، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچنے کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی ذرا تفصیل سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، اتنی طاقت و قدرت والی ذات ہے کہ اللہ کی ذات کو کوئی تکلیف اور جو ہے نا کسی طرح کی پریشانی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اور نہ کسی دنیا کی مخلوق کے اندر یہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف دے اور پریشانی دے اور اذیت پہنچائے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کے بارے میں احادیث میں مختلف چیزیں بیان ہوئی ہیں اس آیت کی تفسیر میں، تو کہ اللہ کو ایذا دینے سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں ہم سارے کہ اللہ کو کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کے ہمیں کوئی معنی کرنے پڑیں گے۔ تو اس ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے حدیث میں اس کا کہ اللہ کو ایذا دینا یہ ہے کہ زمانے کو برا بھلا کہنا، زمانے کو گالی دینا، ٹھیک ہے۔ کہ اگر کوئی شخص، اس کے ساتھ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، حادثہ پیش آیا تھا اور وہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ زمانہ ایسا ہے، زمانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، زمانے نے میرے ساتھ وہ کر دیا، تو یہ کیا ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ زمانہ تو میں ہی ہوں، یعنی زمانے کے بنانے والا میں ہی ہوں، لہذا اور اس کے سارے تصرفات اور اس میں جتنے حوادث پیش آتے ہیں وہ سب میں کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اگر کوئی زمانے کو برا بھلا کہے گا تو اصل میں وہ کس کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا کہ اگر ہم پر کوئی بھی حالات آ جاتے ہیں کسی طرح کے بھی، تو ہمیں جو ہے نا زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ زمانہ کیا کر سکتا ہے، زمانے کے پاس کیا طاقت ہے، زمانہ اس کے بعد کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ تو اصل میں جو زمانے کو برا کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے، اللہ کو ایذا دینے سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا اس سے مراد مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کو جو تکلیف پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ کے رسول کو جو تکلیف دے گا، پریشانی دے گا، تو اللہ کے رسول کو تکلیف دینا اور پریشانی دینا ان کو، اور ان کو جو ہے نا تکلیف پہنچانا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کو تکلیف دینا ہے، صحیح ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، کہ جو جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی اسلام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہے ہیں کہ ان کو بتائیے کہ فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو، صحیح ہے۔ یعنی نبی اسلام کی اتباع کرنا، ان کے طریقے پہ چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول کو تکلیف پہنچانا، ان کو ایذا دینا، تو یہ اسی طرح جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو گویا کہ تکلیف دینا ہے۔ تو یہ ایک آیت کا دوسرا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ایک اور بھی مفہوم مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے ایذا دینے کا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہتے ہیں، اللہ کی کسی مخلوق کو کہتا ہے کہ فلاں مخلوق اللہ کا بیٹا ہے یا فلاں مخلوق اللہ کی بیٹی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایذا دینے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں بہت ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس سے ان باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح عیسائی کیا کہتے تھے
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تین مفہوم ہو گئے اللہ تعالیٰ کا جو یہاں ذکر آ رہا ہے اللہ کو ایذا دینا، تو اس کے تین مفہوم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چوتھا مفہوم بھی ہے کہ جیسا کہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ آیا کہ یہودی کہتے تھے کہ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اسی طرح وہ کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اسی طرح وہ یہودی یہ بات بھی کہتے تھے ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت جو اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا جو اس میں ذکر آ رہا ہے، اس سے اس کا یہ چوتھا مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نازیبا کلمات کا استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نازیبا کلمات کا استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانا ہے۔ تو جو لوگ ایسے الفاظ بولیں گے، اور جتنے میں نے چار مفہوم آپ کے سامنے اس کے بیان کیے ہیں، اس میں سے کوئی بھی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی ان پر، اور دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی، اور آخرت میں ان کو اس کے علاوہ کیا ملے گا؟ رسوا کرنے والا عذاب بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، صحیح ہے جی۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے نا پہلی آیت کا ترجمہ تھا، اس کی تفسیر تھی، وہ مکمل ہوگی۔ اب ہم اگلی آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ عام مومن مرد عورت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے رسول کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول کو جو ایذا پہنچائے گا تو دنیا آخرت میں ان پر لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن ان کو رسوا کن عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ عام مومن مردوں اور عورتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جیسے اللہ اس کے رسول کو ایذا دینا منع ہے، اسی طرح عام مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف پہنچانا بھی منع ہے۔ یعنی کہ ایک شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، بغیر کسی جرم کے اس کو تکلیف دینا، اس کو جو ہے نا اس کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا، یا اس پر طرح طرح کے جو ہے وہ الزامات لگانا، تو اس سے جو ہے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے، اس سے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہم مسلمانوں کو اس بات سے بھی منع کیا کہ عام مومن مرد اور عورتوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں بغیر کسی گناہ کے۔ ہاں اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے، مثلا کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی کس کے ساتھ بدکاری زنا کر لیتا ہے، یا کسی کا مال چوری کر لیتا ہے، صحیح ہے، تو یہ اس طرح کے کوئی گناہ کے کام کر لیتا ہے تو اس پر تو شریعت نے خود سزائے مقرر کی ہے، لیکن بغیر کسی گناہ کے کسی کو تکلیف پہنچانا اور کسی کے اوپر جو ہے کوئی الزام لگانا ایسی چیز کا جو اس نے غلط کام کیا نہیں ہے، گناہ کا کام کیا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے اوپر جو ہے وبال بھی لے رہے ہیں، صریح گناہ کا اور بہتان کا جو ہے وبال لے رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کو ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے المؤمنین والمؤمنات، کے عام مرد عورت کو جو ایذا پہنچائے، تو اس کے مفہوم میں کون کون شامل ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس المؤمنین والمؤمنات کے مفہوم میں شامل ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہن، اور اسی طرح نبی اسلام کے جو ازواج ہیں، نبی اسلام کی جو بیٹیاں ہیں، نبی اسلام کے جو اہل بیت اطہار ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر سب سے پہلے وہ اس میں شامل ہیں، صحیح ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو یا کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ بھی اس مفہوم میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے ہمیں منع فرما رہے ہیں، اور کوئی ایسا عمل کرے گا تو اللہ کے رسول کی ناراضگی والا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول جس چیز سے ناراض ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی اس چیز سے ناراض ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس آیت کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلا وجہ ان کے بارے میں جو ہے نا وہ طعن و تشنیع یا ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا، بد زبانی کرنا، اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ نبی اسلام نے باقاعدہ احادیث کے اندر ہمیں اس چیز سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد اعتراضات اور تنقیدات کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ ان سے جس نے محبت کی میری محبت کی وجہ سے کی، اور جس نے بغض رکھا ان سے میری بغض کی وجہ سے رکھا، اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے گرفت کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ
پکڑ میں آ جائے۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا گویا اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو ایذا پہنچانا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ موجب ہوگا، اس کا سبب ہوگا، اس کا ذریعہ ہوگا۔ صحیح ہے جی۔ لہٰذا جو لوگ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کو برا بلا کہیں گے یا کہتے ہیں، ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، تو وہ بھی اس آیت کی جو وعید ہے کہ اللہ ان پر لعنت کرے گا دنیا آخرت میں اور قیامت کے دن رسوا کو عذاب دے گا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح نبی اسلام کی جو ہے ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کریں، عائشہ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں نبی اسلام کے ازواج میں سے، تو جیسا اس زمانے میں منافقین وغیرہ کیا کرتے تھے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ تھا ان دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔